جی تو السلام علیکم، BNE نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیرش خان، اور آج ہم ایسی خاتون کے پاس موجود ہیں جو کہ رضائے الہی کے لیے دن رات کوشاں ہے، اور نہ صرف وہ ایک کام کر رہی ہیں بلکہ تین اور پتہ نہیں کتنے کام وہ ایک ساتھ سر انجام دے رہی ہیں. وہ تو ہم انہی کی زبانی ان سے پوچھیں گے. اور میں نے جو ان کے بارے میں سرچ کیا اور ان کے بارے میں پڑھا، ان کو باجی صاحبہ کے نام سے جو ہے وہ جانی جاتی ہیں، اور وہ ویلفیئر بھی چلا رہی ہیں، اسکول بھی چلا رہی ہیں، اور ایک ایسا اسٹور بھی وہ رن کر رہی ہیں جہاں پر جو ہے وہ فوڈ آئٹمس کی جو پرائز ہے وہ 50% کم ہوتی ہے. اگر ہم بات کریں کہ مارکیٹ میں اگر کسی بھی فوڈ آئٹم کی جو پرائز ہے وہ 150 ہے، تو یہ اس کی پرائز 75 اور 70 پر دیتی ہیں. تو آئے ان کی زبانی ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح یہ سب مینیج کرتی ہیں، اور یہ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کر چلتی ہیں، فیملی کو کیسی ٹائم دیتی ہیں. ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جرنی سٹارٹ کیسے کی اور آپ کی اپریسیشن کون بنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں شروع سے ہی اپنے پیرنٹس کو دیکھتی تھی کہ وہ ہمیشہ انہوں نے فلاح کا کام کیا ہے، ہمیشہ انہوں نے لوگوں کی ہیلپ کی ہے. تو سمجھ لیجیے وراثت میں یہ چیز ملی تھی. تو پھر جیسے جیسے مجھے موقع ملتا گیا الحمدللہ میں بھی اس میں شامل ہوتی گئی. اور اصل میں جو آپ کی نیت ہوتی ہے اللہ پاک آپ کی نیت سے واقف ہوتا ہے، تو پھر آپ کو اس کے مطابق ہی اس کا اجر اللہ پاک دیتا ہے، اور اللہ پاک آپ کو اسی راستے پہ ہمیشہ چلاتا ہے جس کی آپ کو جستجو ہوتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور مجھے یہ بتائیں، مطلب آپ نے بتایا کہ آپ کے پیرنٹس آپ کی اپریسیشن بنے. جی بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ کو ایسی کون سی چیز جو آپ کو یاد ہے کہ آپ نے سب سے پہلا جو اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہو؟ میں تب بہت چھوٹی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ یعنی اچھائی برائی نیکی ثواب جزا سزا کا مجھے تب سینس نہیں تھا اتنا. میں نے دیکھا میری کلاس میں ایک لڑکی کو کھڑا کیا جاتا تھا فیس کے لیے، اور مجھے اس چیز کی سمجھ لیں کہ احساس ہو اس کو کیوں اس طرح سے ٹیچر ڈانٹتی ہیں، کیوں انہیں اسے کھڑا کرتی ہیں. میں نے 2 دن کی اپنی پاکٹ منی جمع کی، اور میں نے تیسرے دن لا کے اس کو وہ پیسے دیے. میں نے کہا کہ یہ آپ ٹیچر کو دے دیں تاکہ وہ آپ کو ڈانٹے نہ. تو وہ جو اس بچی نے جس طرح سے میری طرف دیکھا، ایسے جو اس کی آنکھوں میں ایک شکریہ کے الفاظ تھے، وہ تب میں بہت چھوٹی تھی لیکن آج بھی مجھے وہ یاد ہے کہ وہ کس طرح سے اس کا ریئیکٹ تھا یا کیسے اس نے میرا شکریہ ادا کیا تھا. بالکل. اور ایسے جو جذبات ہمارے پیدا ہوتے ہیں وہ تو ہمارے پیرنٹس کی جو پرورش کی ہوتی ہے نا اسی سے ہوتے ہیں، اور یہ نظر آتے ہیں. تو اب بچپن سے ہی آپ یہ ایک سوچ لے کر چلی ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے. تو آپ نے جیسے بتایا، میں نے آپ کی جو اسٹڈی کی ہے اس کے ساتھ یہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ اسکول بھی چلاتی ہیں، آپ جو ہے وہ ویلفیئر بھی چلا رہی ہیں، اور آپ اسٹور بھی آپ نے رن کر رہی ہیں. 4-5 منتھ ہو گئی ہیں کب سے رن کر رہی ہیں اسٹور؟ نہیں، اس کو یہ ہم نے اس کا جو افتتاح کیا تھا وہ ہم نے 12 ربیع الاول کو کیا تھا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہمیشہ جب تک میری زندگی ہے، بلکہ اس کے بعد بھی ان شاء اللہ تعالیٰ چلے گا. انشاءاللہ کیونکہ اس کی بنیاد بھی اسی طرح سے رکھی تھی کہ اس میں جو مستحق لوگ ہیں وہ آ کے اس سے فائدہ اٹھائیں. تو اس کے اوپر جو آپ کے اسٹور ہے اس میں پرائز جو ہے وہ فوڈ آئٹمس کی اگر ہم بات کریں تو وہ آپ نے کم رکھی ہے. تو وہ آپ نے صرف مڈل کلاس لوگوں کے لیے پرائز کو کم کیا ہے، ایسا ہے؟ اصل میں وہاں پہ ہم فل پرائز پہ بھی دیتے ہیں، اور پہلے تو ہم دیتے تھے جو آتا تھا اس کو ہم دے دیتے تھے 50%، 70%، 30%. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اس کا لوگ بھی ناجائز فائدہ اٹھانا شروع ہو گئے ہیں. تو پھر ہم نے ایک ایسا سسٹم وہاں پہ رکھا ہے کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں صرف اب انہی کو ملتا ہے، اور فیملی کے حساب سے ملتا ہے کہ کون کس کیٹیگری میں آتا ہے، پھر ہم اسی حساب سے اس کو دیتے ہیں. صحیح ہو گیا. اپنی جو آپ کا جو اسٹور ہے اس کی لوکیشن کیا ہے؟ یہ ویسے گوگل پہ بھی ہے. سا سپر اسٹور کی لوکیشن آپ کو گوگل پہ بھی مل جائے گی. یہ مرغزار سوسائٹی کے بالکل مین اس کا جو گیٹ ہے وہاں پہ. ہمارے ادارے کا نام ساتھ سیو پیپل ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے. جو ساتھ ہے نا، یہ سمجھے کہ ہم سب کا ساتھ ہے، تو یہ ساتھ کو ہی لے کے ہم سب چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ ہی رہے گا. جی انشاءاللہ ہم سب ایک ہیں اور ہم سب ساتھ ساتھ ہیں. یہ ان کی سوچ ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں جو ہے ایسے لوگ لازمی ہونے چاہیے. آپ ڈرائیونگ بہت اچھی کرتی ہیں. ہاں کبھی مجبوری ہو تو، ویسے نہیں. تو آپ کرتی ہیں یا پھر آپ کو پسند نہیں ہے کیا؟ اس کا مجھے تھوڑا بتائیں. اصل میں مجھے پسند نہیں ہے.
ایسا کیوں ہے؟ اگر صحیح میں آپ کو بتاؤں تو اس میں جو مرد ہے نا ڈرائیونگ سیٹ پہ وہی بیٹھا اچھا لگتا ہے. بہت انہوں نے بہت اچھی بات کی. اس سے پتہ چلتا ہے مرد کا جو رتبہ ہے جو اللہ پاک نے دیا ہے. جو اللہ پاک نے دیا ہے. اور میں خیال ہے کہ ایسی اگر خواتینوں کی سوچ ہو جائے, اگر خواتین یہ سوچیں کہ ہمارے جو مرد ہیں ان کا رتبہ زیادہ ہے, تو اور ہمارے اسلام میں بھی جو ہے ہم مسلمان ہیں, دیکھیں جو ہمارے مرد ہیں, ہمارے اس میں ہمارے والد ہیں, بھائی ہیں, ہمارے شوہر ہیں, ہمارے اور جو بھی اس میں بھانجے بھتیجے اور بھی ہمارے اس میں بہت سے جو بھی ہمارے مرد ہیں, دیکھیں وہ ہمارے سر کا تاج ہے. اور ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جو ہمارا کفیل ہے وہ مرد ہوتا ہے. تو ہمیں, میری بچیوں کو, میری بہنوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے, اور ہمیں مرد کو وہی عزت دینی چاہیے جو قرآن پاک میں واضح فرمایا گیا ہے, جو احادیث میں ہمیں ملتا ہے. اگر ہم مرد کو اس طرح کی عزت دیں گے تو آپ یقین کریں کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ کبھی خراب نہیں ہوگا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور جو گھر, اگر میں دیکھوں آج کل کافی زیادہ رشتے خراب ہو جاتے ہیں. ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں کافی ایسے کیسز آتے ہیں. میرے پاس تو بہت آتے ہیں, اور اس میں زیادہ قصور صحیح بتاؤں تو عورتوں کا ہوتا ہے. یہ کہہ رہی ہیں تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی بات ہوگی. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو ویلفیئر ہے وہ کب سے چل رہی ہے؟ ہاں, ویسے یہ کام میں 15-20 سال سے کر رہی ہوں, لیکن ہمارا جو ادارہ ہے SSPWF, اس کو بنے 3 سال ہو گئے الحمدللہ. 3 سال اس کو بنے ہو گئے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ آپ کو کوئی باہر سے ڈونیشنز وغیرہ آتی ہیں؟ اس کو ہم اکیلے ہی لے کے چلے تھے, اور میں نے کبھی کسی سے سوائے اللہ کی امید نہیں رکھی. لیکن اس میں جو بھی شامل ہونا چاہیں میرے بہن بھائی, تو وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایک فلاح کا کام ہے اور یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. جی, تو اگر کوئی آپ سے جو ہے وہ آپ کو ڈونیشن دینا چاہے, ہمارے ویورز, تو وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اس پہ ہمارا جو ادارے کا نمبر ہے اس پہ یو اکاؤنٹ بنا ہوا ہے 033307888177. جی, تو یہ ان کا نمبر ہے جہاں پر اگر آپ فلاح بہبود کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ مل کے, تو آپ ڈونیشن جو ہے وہ دے سکتے ہیں. انہوں نے جو نمبر دیا اس پر انشاءاللہ ہم نیچے مینشن بھی کر دیں گے. دوسرا یہ کہ میں نے سنا ہے کہ آپ جو ہے وہ سندھ میں کافی زیادہ پانی کا مسئلہ چل رہا ہے, تو اس کے لیے بھی آپ کام کر رہی ہیں؟ بلکہ آج بھی میں ٹی وی میں دیکھ رہی تھی کہ سندھ میں کافی زیادہ بحران ہے پانی کا. تو الحمدللہ ابھی ہمارے یہ سانگڑ کے علاقے میں 5 ہینڈ پمپ ہیں, وہ مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ. تو ابھی مزید بھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ جو میری ٹیم گئی ہے انہوں نے دیکھا ہے وہاں پہ جانور مرتے ہیں, بندے مرتے ہیں, پانی کی کمی ہو جاتی ہے بہت. یعنی بہت لوگ وہاں پہ مصیبت میں ہیں, اور بہت سے لوگ میرے رابطے میں ہیں وہاں سے. اور لوگ, آپ کو پتہ, بھوک کا بھی شکار ہے. بہت برے حالات ہیں وہاں پہ سندھ میں. تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ بالکل توجہ نہیں دے رہی. تو دینی چاہیے ان کو یہ توجہ. بالکل دینی چاہیے, بہت اچھا کام ہے یہ جو کر رہی ہیں. اس کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کافی جو ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے کیسز نہیں لڑ سکتے, وہ اپنے وہاں پر, اگر میں اپنی پولیس کی بات کروں تو وہاں پر کافی ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ غریبوں کو دباتے ہیں, تو ان کے لیے بھی آپ ورک کر رہی ہیں؟ جی الحمدللہ. ایسے بہت سے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کہ جنہیں ہم یعنی خود افورڈ کرتے ہیں, اور ان کو ہم, جو ہماری لیگل ٹیم ہے, تو وہ ان کا کیس دیکھتی ہے. پھر اسی طرح سے وہ ان کو جو جس حوالے سے ہوتا ہے, تو پھر انشاءاللہ تعالی وہ ہم ان کو پورا انصاف دلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور بہت سے ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم گھر کی اپنی پنچایت میں بیٹھ کے ہی ان کا پیچ اپ کروا دیتے ہیں. اچھا, تو آپ کو جو میں سائٹ پہ دیکھ رہی ہوں, آپ کی ٹرافیز پڑی ہوئی ہیں, آپ کے ایوارڈس پڑے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں کچھ بتائیں کہ پہلا جو آپ کو ایوارڈ ہے وہ کب ملا؟ کہ جو آرمی کی طرف سے مجھے ملا تھا, اور یہ اس لیے ملا تھا کہ کووڈ میں ہم نے 6,500 خاندانوں کو راشن دیا تھا, اور یہ بھی ہم نے اپنی پاکٹ سے دیا تھا. اس میں کسی کے کوئی پیسے نہیں تھے, یہ میرے اپنے پیسے تھے, وہ دیے تھے. ہاں, تو اس میں آپ کی اپنی فیملی انوالو ہے, مطلب آپ کی ہسبینڈ ہو گئے, آپ ہوگی, یا آپ کے سسٹرز وغیرہ بھی ہیں, آپ کے پیرنٹس؟ میری ایک بہن ہے, اور اس میں بھائی بھی ہیں, باقی بچے بس یہی ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ہاں جی.
جی، تو ان کی فیملی جو ہے وہ بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ خود بھی کر رہی ہیں اس کے اوپر ورک. تو مجھے آپ کے ساتھ مل کے بہت اچھا لگا. بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے بہت کچھ ان سے مجھے سیکھنے کو ملا. اور ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ میری دل سے دعائیں نکلتی ہیں آپ کے لیے کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں اور آپ کی جو ویلفیئر ہے وہ چل رہی ہے. اور میرا ایک آخری سوال ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کی فاؤنڈیشن چل رہی ہے اس کے ساتھ کافی لوگ لنک میں ہیں. تو کوئی ایسے کبھی بھی آپ نے بتایا کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی فیملی ہی سپورٹ کرتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کسی نے خود سے کہا ہو کہ ہم نے بھی آپ کے ساتھ ہیلپ کرنی ہے؟ اصل میں آپ یہ جو لوگ جان رہی ہیں نا، یا جو آپ دیکھ رہے ہیں جن کا پتہ چل رہا ہے، یہ صرف میرے سے دعائیں کرانے آتے ہیں تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اچھا، تو میں نے جو ہے وہ یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سحر اور افطار دونوں جو ہے وہ پورا رمضان آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو دیا ہے، تو اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتائیں. ہاں، یہ اللہ پاک کا بہت کرم ہے کہ ہم نے پورا رمضان باقاعدگی سے ہم نے افطاری کرائی ہے، اور ہم نے اس میں سحری بھی کرائی ہے. لیکن سحری کی اتنی تعداد نہیں، لیکن جو افطاری ہے وہ تو ماشاءاللہ اس میں کافی جو لوگ ہیں شامل ہوتے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد عیدی کا ہمارا ٹارگٹ تھا کہ جو یتیم بچے ہیں، جو بے سہارا یا جو بیوہ ہیں، یا جن کو کوئی عید دینے والا نہیں ہے، یا جن کے پاس کچھ عید کا ایسا سامان نہیں ہے، کیونکہ عید ہمارا ایک بہت بڑا اسلامی تہوار ہے. آپ جو ہے وہ ہر رمضان میں ہر عید پہ ایسا کرتی ہیں؟ فرسٹ ٹائم تھا؟ نہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں جی. اور اللہ پاک آگے بھی ہمیں ہمت توفیق دے. تو یہ میرا 100 لوگوں کا ٹارگٹ تھا کہ 100 لوگوں کو ہم نا، بزرگوں کو، بیواؤں کو اور بچوں کو عیدی دیں. تو الحمدللہ وہ بھی ہم نے پورا کیا ہے، الحمدللہ. الحمدللہ جی، اللہ پاک آپ کو اور توفیق دیں اور آپ کو ہمت طاقت دیں کہ آپ اس طرح کے کام سر انجام لاتی رہیں. اور آپ نے جو ہے وہ عیدی بھی دی لوگوں کو، سحر افطار بھی کیا اور کروایا. اور مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے سحر و افطار کروایا اس میں آپ نے جو پکوان بنتا تھا وہ کہاں سے بنتا تھا؟ وہاں پہ ہمارا شیف تھا، وہی بناتا تھا. لیکن کبھی ایسے ہوتا تھا کہ میں پھر دیکھتی تھی کسی چیز کی کمی ہے تو نیکسٹ ڈے وہ میں خود گھر سے تیار کر کے وہاں پہ بھیجتی تھی. کوئی ایسا پکوان جو آپ نے تیار کروایا ہو تو آپ کو یاد ہو کہ یہ میں نے دل سے بنایا ہے لوگوں کے لیے؟ یہ میں چاہتی تھی کہ وہاں پہ ہم روسٹ دیں، نان روسٹ کھانے میں افطاری کے بعد. تو یہ اچھا آج بناتے ہیں، کل بناتے ہیں، یہ اپنا مینیو لے کے چل رہے تھے. تو یہ پھر تقریباً میں نے کوئی 1.25 چکن جو خود اپنے ساتھ یعنی مل کے، تو یہ میں نے خود تیار کر کے وہاں پہ بھیجا تھا. بہت بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے 1 من جو ہے وہ اکیلے تیار کیا. ساتھ میں میٹ تھی، لیکن اس میں زیادہ میری ہی محنت تھی. زیادہ ان کی محنت تھی اور وہ نظر آتی ہے. روزے میں کیا تھا یہ، اللہ پاک قبول کرے. روزے کی حالت میں یہ میں سارا کرتی رہی، اور بہت ہی ٹیسٹی چکن وہ بنا تھا. انشاءاللہ جی، اللہ پاک قبول کریں آپ کی اس کاوش کو. آمین 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 جی. اور باجی صاحبہ سے مجھے جو مل کر ہے وہ بہت اچھا لگا. اور یہ لوگوں کی میری دعا ہے کہ یہ ایسے ہی آگے بڑھتی رہیں اور لوگ جو ہے وہ ان کی مدد کریں اس کام میں. میرا نہیں خیال کہ ان کو ضرورت ہے یہ، کیونکہ یہ رضا الہی کے لیے کر رہی ہیں تو یہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہیں. اور دعا ہے کہ اسی طرح کرتی رہیں. اسی کے ساتھ جو ہے وہ مجھے دیں اجازت. ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں، لائک کرتے رہیں اور شیئر کرتے رہیں. اور نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. اللہ نگہبان.